ہے. سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. جذبات میں آ کے، پریشر میں آ کے، جلدی میں آ کے، ایموشنز میں آ کے فیصلہ غلط نہیں کرنا. کبھی کبھی ایک فیصلہ پوری زندگی کے لیے آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. سپوز ایک رشتہ آپ نے غلط کیا، ایک غلط جگہ پہ آپ نے رشتہ کیا، آپ کی پوری زندگی خراب. کیونکہ کئی لڑکیاں اسی رشتے میں پھنسی رہتی ہیں، وہاں سے باہر نہیں نکل پاتی، تو آپ کی بھی زندگی خراب، آپ کے بچوں کی زندگی خراب. آپ نے اپنا لائف پارٹنر اگر چوز کیا اور وہ لائف پارٹنر ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ پوری زندگی گزار سکیں، آپ کے بچوں کے لیے باعث خیر ہو، تو یاد رکھیں وہ بچے بھی گئے، آپ بھی گئی، کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ میں. تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک لڑکی جب اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی وجہ میں، کسی پریشر میں، تو یاد رکھیں اس کے لیے آگے زندگی بہت مشکل اور بہت ٹف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر میں اپنے محرموں کے پاس سیف ہیں، باہر آپ سیف نہیں ہیں. کوئی بھی آپ کو غلط مشورہ دے، آپ کی فرینڈ آپ کو غلط مشورہ دے، آپ کی کزن دے، کسی کے مشورے میں نہیں آنا. آپ کے جو ماں باپ ہیں نا وہی آپ کے سب سے سگے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کا سگا نہیں ہو سکتا. تو بچوں اب جیسے اب فائنل پیپرز ہوں گے، رزلٹ آئیں گے، تو بچوں اگر غلط بھی رزلٹ آ گیا ہے، آپ نے محنت کی لیکن اس کے مطابق آپ کو پھل نہیں ملا، اسی وقت انا للہ پڑھیں آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وقت گزر جاتا ہے ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کتنے اسٹوپڈ تھے کہ ہم اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے تھے. تو جو بھی لڑکیاں سن رہی ہیں، اگر وہ کسی غلط مقصد کے لیے گھر سے بھاگنے لگی ہیں یا ان کا مقصد بڑا ہی نیک ہے، جو بھی ہے، یا غلط ہوتا ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا. آپ نے یہ سٹیپ کبھی نہیں اٹھانا. بیٹا جو سوچتے ہیں کہ بس اب زندگی ختم ہے، ہم نے مر جانا، سوسائڈ نہیں، اس کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں. آپ کو اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہے. انسان یہ سٹیپ تب کرتا ہے جب وہ دوسروں کی پرواہ کرتا ہے. اپنے لیے انسان جب سوچتا ہے کہ اوکے اگر نہیں ٹھیک ہے مارکس، کوئی بات نہیں، کوئی اور فیلڈ چینج کر لیں گے. ہم پہ لوگوں کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، پیرنٹس کیا کہیں گے، تو اس پریشر سے اپنے آپ کو نکالیں. کسی کی فکر نہیں، سب سے پہلے اپنی جان کی فکر کریں. تو پلیز 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 جتنے بھی مدرز ہیں اپنے بچوں کو ایک ریس میں مت لگائیں اور ان کو ایسا پریشر مت دیں کہ تمہارے نمبر کم آ گئے تو تمہیں میں نے یہ کروا دینا، تم سے وہ کروا دینا. ہوتا ہے نا، ڈرانے کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے. لیکن اس طرح کا پریشر نہ ڈالیں کہ بچے گھر سے بھاگنا شروع ہو جائیں، کیونکہ ان کی غلطی کے اندر ان کی زندگی خراب ہونے پہ کہیں رول آپ کا بھی ہوگا. اور بچوں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ایک دفعہ باہر نکل جاتا ہے اس طرح سے، اس کی عزت دوبارہ واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی لڑکی یہ آڈیو سن رہی ہے جو اسٹیپ اٹھا چکی ہے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے، تو پلیز آپ سب سے پہلے توبہ کریں اور جو ہو گیا اس کو بھول کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں. آگے سے پڑھیں آپ. کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھر واپس بھی نہیں جا رہی، کہ وہ نہیں جا سکتی واپس کیونکہ گھر والے اس طرح کے ہیں کہ شاید وہ گھر واپس جائیں تو وہ ان کو قتل ہی کر دیں. سو بیٹا جو بھی ہے آپ کو لائف میں آگے بڑھنا ہے. جو پاسٹ میں ہو گیا اس کی معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ماں بننا ہے، آپ نے بہت خوب ان کی پیرنٹنگ کرنی ہے. تو سب سے پہلے اپنے اوپر دھیان دیں. اور جتنی مائیں ہیں پلیز آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی آہستہ آہستہ سمجھائیں کہ وہ ایک اچھے باپ بنے، ایک ظالم باپ نہ بنے. بچوں کو سمجھائیں ضرور، ان کو سیدھے رستے کی طرف لے کے آئیں، لیکن اتنا پڑھائی کا پریشر نہ دیں کہ وہ یا تو سوسائڈ کی طرف آ جائیں یا اپنا گھر بار چھوڑ دیں یا اپنی پڑھائی ہی چھوڑ دیں. اور کبھی بھی دیکھیں دوسروں کی وجہ سے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی بیٹا، کبھی نہیں چھوڑنی. غلط نمبر بھی آئے، مطلب بہت کم نمبر بھی آئے، آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. کئی اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں کہ ہم دین کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی تعلیم بھی، ہم کیا کریں، ہمارا دل کرتا ہے. تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ دونوں تعلیم حاصل کریں، کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. اگر ابھی آپ یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، آپ کے سیمیسٹرز کچھ رہتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کریں، اور آپ کے لیے اگر آسان ہے تو اس کے ساتھ خود سے قرآن پڑھنا شروع کریں. اور اس کے بعد جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ پراپر کسی جگہ پہ ایڈمیشن لے لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم ایڈمیشن کسی ادارے میں لیں گے تو ہی ہم دین پہ آئیں گے. نہیں، آپ جدھر بھی ہیں، اگر آپ ہاسٹل کی لائف گزار رہی ہیں تو وہاں پہ آپ کا مطلب اپنے ویکینڈز پہ کوئی لیکچر رکھ لیں، جو آڈیو لگا لیں، آپ ایک اپنے پاس اسپیکر رکھ لیں، کچھ لڑکیوں کو بلا لیں اور وہاں بیٹھ کے اچھے اچھے لیکچر سننا شروع کریں، خود سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں. لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں آپ کے 2 سال رہیں گے اب بولے بس ہم اس کو چھوڑی ہوں اب میں دین کی تعلیم حاصل کرنے لگی ہوں. نہیں، وہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں. جو دنیا کی تعلیم حاصل کریں اس کے پیچھے آپ اپنی نیت یہ رکھا کریں کہ اس سے میں نے اپنے دین کو فائدہ دینا ہے، کہ جتنا زیادہ میں پڑھی لکھی ہوں گی مجھے بات کرنے کا پتہ ہوگا، میرا انداز اچھا ہوگا انشاءاللہ، تو یہ
یہ آپ کے لیے بہت خیر کا باعث ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ٹھیک ہے, یہ ریمائنڈر میں نے آپ کو دینا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم کرے, آپ کی اولادوں کی حفاظت کرے, ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے, آمین. ایگزیکٹ 10 o'clock انشاءاللہ ہم اپنی نئی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں. جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے اس کی ضرورت ہے, پلیز لوگوں کو انوائٹ کریں تاکہ سنیں, آپ کی آنکھیں کھلیں. اور نامحرم کی محبت اس سیریز کا نام ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. مجھے, میری ٹیم کو, میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.